یہ چلتے ہیں وزارت موسمیاتی تبدیلی اور عالمی بینک کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پارٹنر کیا پاکستان کی کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ. ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہمارے ملک کے لیے. ہم پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس نے جو ان 10 ملکوں میں دنیا میں جو سب سے زیادہ وولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کے لیے. اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں کیونکہ پاکستان کی جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ 1% سے بھی کم ہے. لیکن ہم ولنریبل ان ملکوں سے بہت زیادہ ہیں جن کی وجہ سے بلکہ جو سب سے زیادہ ایمٹ کرتے ہیں کاربن اور جن کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں. تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساری ایز اے نیشن ہم اس چیز کا احساس رکھیں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے کلائمیٹ چینج کو بچانے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے, جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو روکنے کے لیے. میں نے اپنی زندگی میں یہ موسم کو گرم ہوتے دیکھا. ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ ہمارے جو دیہاتی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں, جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, ان سب سے آہستہ 20-25 سال پہلے سے سننا شروع کیا کہ جی موسم گرم ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے کمپلین کیا کہ بارشیں اس طرف اگر آپ ڈی آئی خان کی طرف چلے جائیں تو لوگوں نے کمپلین کیا کہ بارشیں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں, گرمی زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے. اور دنیا نے اس کو بڑی دیر تک اس چیز کو اکنالج نہیں کیا. ان ملکوں نے جن کی وجہ سے یہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے, یعنی جو سب سے زیادہ ایمٹ کرتے ہیں کاربن, ان ملکوں کی طرف سے بڑا لیٹ یہ ریئلائزیشن آئی. اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو COP26 کی جو گلاسکو کے اندر میٹنگ ہوئی, اس میں زیادہ تر اب دنیا اس چیز کو اب اکنالج کر رہی ہے کہ اگر ہم نے اب بڑے میننگ فل اور اسٹرانگ سٹیپس نہ لیے تو یہ صرف پاکستان ہی نہیں, بڑی دنیا کے بہت زیادہ ملکوں میں اس میں یہ جو ویدر پیٹرن چینج ہو رہا ہے اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے. آپ نے پتہ نہیں ٹی وی پہ دیکھا یا نہیں کہ سائبیریا جیسی جگہ جدھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہاں ٹیمپریچرز کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں, وہاں آگے لگ گئی ہیں جنگلوں میں. جو کیلیفورنیا میں, آسٹریلیا میں کبھی اس طرح کی فارسٹ فائرز نہیں ہوئی. اور پھر فلڈز, کئی ملک تو بہت زیادہ متاثر ہیں. فلپینز میں کبھی سائیکلون آ رہا ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے. اور جو اس کا کاسٹ ہے ہیومن سوسائٹی کو کہ جو نقصانات کر رہے ہیں. اور پھر یہ اسی طرح اگر دنیا نے اس کے اوپر احتیاط نہ کی تو اس کا جو امپیکٹ پڑے گا ایگریکلچر پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ. لیکن میں پاکستان پہ آنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے شہروں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, ہمارے جو گلیشیئرز ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہے, اور ادھر سے سارا پانی آتا ہے ہمارے دریاؤں کے اوپر. تو یہ جو ہم نے نیچر بیسڈ سولوشنز اور یہ جو آج ورلڈ بینک کے ساتھ آپ نے سائن کیا ہے, اس کے جو ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں, یہ میں اس لیے آپ کو امین اسلم آپ کو اور آپ کی ساری منسٹری جو ہے کلائمیٹ چینج کی, آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مختلف سٹیپس لیے ہیں اب جو آنے والی ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم یہ جو 10 ارب بلین ٹری سونامی جو ہماری ہے, یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا پہلی فارسٹ کور بہت کم ہے. اور پھر ہم نے جب ڈیجیٹل کیڈسٹرل میپنگ کی پہلی دفعہ پاکستان کی, تو پتہ چلا کہ جن کو ہم جنگل سمجھتے تھے وہ جنگل بھی کئی غائب ہو چکے ہیں. وہ جنگلوں کے اندر اور جو فارسٹ ایریاز تھے ان کے اوپر ہیوی انکروچمنٹ ہے. تو جتنے ہم جنگل پہلے ہی کم تھے, جتنے ہم سمجھتے تھے ان میں سے بھی جنگل ایگزسٹ نہیں کرتے, صرف اور پیپر ایگزسٹ کرتے تھے جب تک یہ ہماری ڈیجیٹائز ہم نے یہ میپنگ نہیں کی اس کی. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے جنگلات کو بچانا ہے. ہم نے پہلے یہ فارسٹری جو ہمارے درخت اگانے کی کیمپین ہے اس کو بڑھانا ہے. پھر جو نیشنل پارکس ہیں یہ بہت ضروری ہے, یہ بھی میں آنے والی اپنی نسلوں کو
ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے یہاں بہت بڑی ولڈرنس تھی پاکستان میں. وہ آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ان پارکس کو بچانا ہے اور نئے نیشنل پارکس بنانے ہیں. تو جو ہمارے دور میں اب تک 15 نئے نیشنل پارکس ہم نے ڈکلیئر کیے اور اس انیشیٹو کے تحت اب ان کو آپ لوگ ہائر کریں گے مقامی لوگوں کو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نیشنل پارک اناؤنس کرنا ایک چیز ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے اب یہ بڑی ایک سائنس ہے پوری, اور اب تو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا کہ ہم ان کو اوپر سے وہ جو ڈرونز کے ذریعے ہم ان کی سرویز بھی کروا سکتے ہیں جو پہلے ایکسیسیبل ایریاز نہیں تھے, اور سیٹلائٹ امیجز سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پارکس کو بچایا جا رہا ہے یا نہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے وائلڈ لائف, اب کئی ڈی آئی خان کے اندر بنجر علاقے تھے, ادھر ہم نے جنگل اگایا, وہ وائلڈ لائف آ گئی ہے وہاں. مختلف وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ وائلڈ لائف ختم ہو گئی اس علاقے میں, وہ آنی شروع ہو گئی. پھر مقامی لوگوں کے لیے صرف ان کی جو درختوں کی برانچز کا درخت کاٹ کے نہیں, ان کی برانچز, ان کے روزگار ملنا شروع ہو گیا. تو پوری ایک علاقے کی روزگار بھی مل گیا اور علاقے کی بدل گیا وہ درخت اگا کے, اور ٹورزم کے لیے بھی وہ ایریاز ڈیولپ ہو گئے. اسی طرح جو ہمارے پارکس ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جو جنگلات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس لیے بھی ہمیں یہ جو آپ کا نیا انیشیٹوز ہے اس میں ہمیں وہ گارڈز چاہیے اور ان کی اب ٹریننگ چاہیے, ان کے لیے اکوپمنٹ چاہیے, کیونکہ بہت پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے جنگلات کے اوپر اور ہماری نیشنل پارکس کے اوپر. شہروں کے اندر میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو انکلوڈ کیا ہے. شہروں کے اندر بہت بڑے ہمارے شہر اب سٹریس پہ ہیں, ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ گرین ایریاز غائب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہاں بھی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں تو انکروچمنٹ مرغلہ نیشنل پارک کے اندر شروع ہو چکی ہے کیونکہ آبادی کا اتنا پریشر ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم اپنی جنگلات بھی بچائیں لیکن شہروں کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ وہاں ہم جس طرح یہ پھیلتے جا رہے ہیں نہ ہم پانی کو صاف رکھ سکتے ہیں, ہمارے جتنی یہ ساری سٹریمز ہیں, دریائیں ہیں, یہ سب کے اندر سیوریج چلی گئی ہے, اور نہ ہی ہم اپنی ہوا کو صاف رکھ سکتے کیونکہ لاہور آپ کے سامنے اگزامپل ہے, اتنے زیادہ وہاں درخت کاٹ دیے ہیں کہ وہ پولوشن لیولز ادھر پہنچ گئے جو لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں, خاص طور پہ بچے اور بوڑھوں کے. تو اس میں بھی آپ نے انکلوڈ کیا کہ شہروں کے لیے علیحدہ پورا, شہروں کے لیے بائی دا وے ہم نیشنل ہر شہروں کے لیے وہ جو ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں ان کو رنگ فینس کرنا چاہتے ہیں کہ ایک حد سے زیادہ شہر نہ جائے, وہاں گرین ایریاز آ جائے. ابھی تک وہ ہمارے جو ماسٹر پلانز ہیں وہ انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں 1 اور 6 مہینے اور 1 سال میں. اور پھر یہ جو آپ نے دریاؤں کے اوپر جب فلڈ واٹرز کے یہ جو ریچارج کے لیے ایریا جو لیکس بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مینگرووز کو بچانا وہ بہت امپورٹنٹ, صرف اس لیے نہیں کہ وہ سب سے زیادہ آکسیجن سٹور کرتی ہیں, اس لیے بھی کہ وہ ہماری بہت بڑا ہماری ایک اس کے اندر پوری وائلڈ لائف رہتی ہے مینگرووز کے اندر, تو ان کو بھی بچانا بڑا ضروری ہے بلوچستان اور سندھ کے اندر. اور یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ ہماری مینگرووز بڑھ رہی ہیں, اب پہلے سے زیادہ ہماری جو میں نے دیکھا ہے کوریج جو مینگرووز کا وہ بڑھ گیا. تو آخر میں پھر سے ورلڈ بینک کا اور اپنی کلائمیٹ چینج منسٹری کا میں ان کو اپنی قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ ہے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے احتیاط کرنی ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے. 1 بلین فی سونامی پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے.